حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، ہم کھجور کی گٹھلی پہ نمک لگا کر کے کھا کر کے گزارا کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمیں جان ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے، مال ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، ایمان ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، رمضان ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، عرفان ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، ہمیں مال ملا ہے یہ بھی نبی کا صدقہ ہے۔ چلو نبی کی بارگاہ میں تحفے لے کے چلتے ہیں۔ جب میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ تحفے لے کر کے آئے تو میرے آقا پر آیت کریمہ نازل ہو چکی تھی، اے محبوب آپ اپنے ان امتیوں سے فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی اس کا بدلہ طلب نہیں کرتا، کوئی اس کی قیمت طلب نہیں کرتا، میں تو تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، تمہیں جو بھی ملا ہے وہ میرے صدقے میں ملا ہے۔ واللہ یعطی وانا قاسم، میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تم میں بانٹ دیتا ہوں۔ میرا امام کہتا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ زندہ باد زندہ باد۔ میرا امام کہتا ہے کہ مانگیں گے مانگی جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور مفتی اعظم فرماتے ہیں سنو گے لانا زبان کریم سے نوری، سنو گے لانا زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ حضرات میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہیں جو بھی ملا ہے وہ میرے صدقے میں ملا ہے، میں تم سے اس پہ کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اس حق کے تبلیغ پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ، مگر اپنے اہل بیت کی محبت تم سے طلب کرتا ہوں۔ تم میرے اہل بیت سے محبت کرنا، تم میرے گھر والوں سے محبت کرنا، تم میرے اہل بیت سے پیار کرنا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں، وہ اہل مودت کون ہیں کہ جن کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، امام حسن ہیں اور امام حسین ہیں۔ میرا امام کہتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ اپنے باد۔ ذہن کو قریب رکھیں، پہلے میں حدیث پاک پھر اس کے بعد ان 5 ناموں کا مطلب کیا ہے وہ ناموں کا مطلب بتا کے اسی میں پیغام دے کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا کہ علی کا معنی کیا آتا ہے، فاطمہ کا معنی کیا آتا ہے، امام حسن کے نام کا معنی کیا ہے، امام حسین کے نام کا معنی کیا ہے، اور میرے آقا کا جو ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام کا معنی کیا ہے۔ پنجتن ہم بولتے تو ہیں، ان 5 ناموں کا معنی بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ حضرات حدیث پاک سنو، میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا آقا اہل مودت کون ہیں؟ تو نبی نے فرمایا وہ علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، امام حسن ہیں اور امام حسین ہیں۔ حضرات اب آؤ حدیث پاک سنو، ان عمرو ابن ابی سلمہ قال لما نزلت هذه الآیہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فی بیت ام سلمہ فدعا النبی فاطمہ وحسنا وحسینا فجللہم بکسا وعلی خلف ظہرہ فجللہ بکسا ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یہ حدیث ترمذی شریف جلد ثانی باب مناقب اہل بیت صفحہ نمبر 422 کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عمرو ابن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے نبی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ احزاب کی آیت کریمہ 22 میں پارے کی آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں اللہ تعالیٰ نے تم سے ہر طرح کی گندگی اور ناپاکی کو دور فرما دیا ہے اور تمہیں خوب خوب پاک فرما دیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی فدعا النبی فاطمہ وحسنا وحسینا، تو میرے نبی نے حضرت فاطمہ کو بلایا، امام حسن اور امام حسین کو بلایا، فجللہم بکسا اور اپنی نورانی چادر کے نیچے چھپا لیا۔
مولا علی شیر خدا میرے آقا کی پشت انور کے پیچھے کھڑے تھے، ان کو سامنے کیا، فجللہ بکسا، ان کو بھی چادر کے نیچے کر لیا۔ یہ کتنے تن چادر کے نیچے آ گئے؟ 4 تن چادر کے نیچے آ گئے۔ آقا نے اپنا سر مبارک بھی چادر کے اندر کر لیا۔ اب یہ کتنے تن چادر کے اندر ہو گئے؟ 5 تن چادر کے اندر ہو گئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں پنجتن۔ حضرات اب میرے آقا نے اپنی چادر مبارک کو اڑھایا۔ اب آقا دعا کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، فذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، مولا انہیں ان سے ہر طرح کی گندگی کو دور فرما دے اور انہیں خوب خوب پاک فرما دے۔ حضرات پتہ چلا اہل بیت میں امام حسن آتے ہیں، اہل بیت میں امام حسین آتے ہیں، حضرت علی آتے ہیں، حضرت فاطمہ آتی ہیں۔ حضرات گرامی ویسے سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ میں امہات المؤمنین بھی داخل ہیں، نبی کی ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، لیکن بتانا میں آج پنجتن کے معنی بتاؤں گا اور ان کی عظمت و شان کو بتا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی میرے نبی نے اپنی چادر مبارک کو اڑھایا ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، آقا نے چادر مبارک کو اڑھایا ہے اور خود آقا بھی تشریف فرما ہے۔ کون سی چادر مبارک ہے؟ آؤ ذرا اس چادر کی بھی تو عظمت سن لو، اس چادر کی بھی تو شان سن لو۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے ہیں، میرے آقا کی چادر مبارک حجرے مبارکہ میں رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب اس چادر مبارک کو اوڑا ہے تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ عالم بالا میں جو رحمت و نور کی بارش ہو رہی تھی وہ بارش حضرت عائشہ کو نظر آ رہی تھی۔ میرے آقا کی چادر مبارک کو جب حضرت عائشہ نے اوڑا تو رحمت و نور کی ہونے والی بارش نظر آئی۔ جب میرے آقا قبرستان سے تشریف لائے تو آقا کے جسم مبارک کو دیکھنے لگی۔ آقا فرماتے ہیں کیا دیکھ رہی ہو عائشہ؟ عرض کیا یا رسول اللہ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، ایسی موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور آپ کا لباس بھیگا ہوا نہیں ہے، آپ کا جسم بھیگا ہوا نہیں ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے جسم مبارک پہ پانی کے قطرات کو تلاش کر رہی ہوں۔ تو آقا یہ مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں عائشہ تم نے اوڑا کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کی چادر مبارک کو اوڑھ دیا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا چادر ہٹاؤ۔ جب چادر کو ہٹاتی ہیں تو پھر بارش جو نظر آ رہی تھی اب وہ بارش نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ میرے آقا کی چادر کا کمال ہے کہ جب حضرت عائشہ اپنے سر پر اوڑھ لیں تو رحمت و نور کی ہونے والی بارش حضرت عائشہ کو نظر آ جائے۔ اب بتانا مقصد یہ ہے کہ آقا جنت البقیع قبرستان تشریف لے گئے ہیں، حضرت عائشہ نے ادھر چادر مبارک کو اوڑا ہے تو عالم بالا میں ہونے والی رحمت و نور کی بارش کو دیکھ رہی ہے اور ادھر چادر والا بھی موجود ہے اور نبی نے حضرت علی کو چادر اڑھائی ہے، حضرت فاطمہ کو چادر اڑھائی ہے، امام حسن کو امام حسین کو وہ چادر اڑھائی ہے۔ ادھر حضرت عائشہ خود سے اوڑھ لیں تو رحمت و نور کی ہونے والی بارش نظر آ جائے۔ ادھر میرے آقا نے وہ چادر مبارک کو اڑھایا ہے اور خود چادر والا بھی موجود ہے، خود آقا بھی تشریف فرما ہے۔ تو آپ ذرا سوچو مدینے والے مصطفیٰ نے اس چادر مبارک کو اڑھا کر کے علی کو کیا دکھایا ہوگا، فاطمہ کو کیا دکھایا ہوگا، امام حسن کو کیا دکھایا ہوگا، امام حسین نے کیا دیکھا ہوگا۔ ارے میرا ایمان کہتا ہے کہ مدینے کی سرزمین پر آقا نے چادر مبارک کو اڑھا کر کے امام حسین کو پورا کربلا کا نقشہ دکھایا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت اہل بیت، مقام اہل بیت، نعرے تکبیر۔ اسی لیے علامہ حسن کہتے ہیں باغ جنت کے ہیں پہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں پہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات اہل بیت کی ایک اور حدیث پاک سنیں پھر مقام سمجھ میں آ جائے گا ان شخصیتوں کا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں نجران کے عیسائی آئے، واقعہ آپ نے سنا ہو، آ کر کے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ جی تو ان کا عقیدہ تو یہ تھا، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ محمد یہ کہیں گے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ، وہ تثلیث کے قائل ہیں، تین خدا مانتے ہیں۔ عیسائی کتنے؟ تین خدا مانتے ہیں، حضرت مریم، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ، تین خدا مانتے ہیں، وہ تثلیث کے قائل ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو کہا کیا کوئی بغیر باپ کے بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ پہلے مناظرہ کیا میرے آقا سے عیسائیوں نے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا حضرت آدم کو کیا کہو گے؟ ان کو تو اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا ہے۔ وہ لاجواب ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ جب نہیں مان رہے تھے تو آیت کریمہ نازل ہوئی، محبوب ان سے کہہ دو کہ تم اپنے گھر والوں کو لے آؤ، میں اپنے گھر والوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں اپنے گھر کی عورتوں کو لے آتا ہوں، اور باہر چل کے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مولا جو حق پہ ہے اسے بچا لے اور جو حق پہ نہیں ہے اسے غرق کر دے۔ یہ بات طے ہو گئی۔ انہوں نے کہا نظر نہ فی امرنا، ہمیں ٹائم دیجئے، مہلت دیجئے، ہم اپنے معاملے میں غور و فکر کر لیں۔ کل کا دن مقرر ہو گیا، ایک دن بعد۔ اب عیسائی گئے تو اپنے سب سے بڑے پادری، سب سے بڑے پوپ سے بولے، جس کا نام اسقف تھا، اس سے کہا، عبد المسیح اس کا لقب تھا، کہنے لگے ہم نے محمد سے مباہلہ طے کر لیا ہے۔ اس نے سنا تو وہ گھبرا کے بولا یہ کیا کر دیا تم نے؟ تم نہیں جانتے جس قوم نے اپنے تم بھی جانتے ہو کہ محمد حق پہ ہیں، تم بھی جانتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا اتنا یاد رکھنا، جس قوم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ میں دشمنی مول لی ہے وہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی ہے۔ لیکن ان کی پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق اپنے گھر والوں کو لے کے چلے۔ امام حسین کو گود میں لیا میرے آقا نے، سبحان اللہ، گود میں لیا۔ امام حسن میرے آقا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، انگشت مبارک پکڑ کے۔ پیچھے حضرت فاطمہ ہے، ان کے پیچھے مولا علی شیر خدا ہے۔ ترتیب دیکھیں آپ، سبحان اللہ، میں وہ ترتیب دکھانا چاہتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام حسین کو سامنے لیا میرے آقا نے، امام حسن برابر میں چل رہے ہیں آقا کی انگشت مبارک پکڑ کے، اور ٹھیک پیچھے حضرت فاطمہ، ان کے پیچھے مولا علی شیر خدا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شوہر آگے ہوتا، بیوی پیچھے ہوتی، لیکن یہاں حضرت فاطمہ بیچ میں چل رہی ہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہے تو سنو، میرے امام نے جواب دیا تھا، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ جواب میرے امام نے دیا۔ دیکھیں پردے کا کیسا اہتمام کیا گیا تھا کہ جہاں میرے نبی کا قدم مبارک پڑ رہا ہے، ٹھیک اس پر حضرت فاطمہ کا قدم ہے، اور حضرت فاطمہ کے قدم کے نشان کو کوئی نہ دیکھ پائے، ٹھیک اس کے اوپر مولا علی شیر خدا کا قدم مبارک ہے۔ حضرات گرامی سوچے جن کے پردے کی یہ شان ہے، اسی لیے شاعر نے کہا تھا عقل و شعور و فہم سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ، دنیا نے اگر دین ہے مانا حسین کو، سچ یہ ہے تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ۔ دیکھیں، اور ایک یہ پیغام مدینے والے مصطفیٰ دے رہے ہیں کہ جس طرح آج فاطمہ اپنے بابا اور اپنے شوہر کے جھرمٹ میں جا رہی ہے، ایسے ہی قیامت کے دن 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں فاطمہ کی سواری پلسلاس سے گزر رہی ہوگی۔ اہل محشر کو حکم ہوگا اپنی نظریں نیچے جھکا لو، رسول اللہ کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے، فاطمہ جنت میں 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جائے گی۔ زندہ باد زندہ باد۔ یہ پیغام ملا۔ اب مجھے بتاؤ پیارے مسلمانوں، میرے آقا حسین کو سامنے لیے ہوئے ہیں، امام حسن برابر میں چل رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جب ساتھ میں پیدل چلتا ہے، برابر میں چلتا ہے، تو کبھی وہ پیچھے ہو جاتا ہے، کبھی آگے آ جاتا ہے، کبھی داہنی جانب، کبھی بائیں جانب، کبھی دکھتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے، کبھی دکھتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے۔ میرے آقا دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرے یہ دونوں نواسے جام شہادت نوش کریں گے، ایک کو سری شہادت ملے گی اور ایک کو جہری شہادت ملے گی۔ جو سامنے ہے اسے دکھایا جا رہا ہے، اور جو برابر میں چل رہا ہے وہ کبھی پیچھے چھپ جاتے ہیں، کبھی سامنے آتے
जाते हैं, कभी बराबर में आ जाते हैं। दुनिया वालों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि ये जो मेरा नवासा मेरी गोद में हुसैन है, इसकी शहादत छप जाएगी, इसकी शहादत जहरी है, और ये जो मेरे बराबर में हसन चल रहा है, इसको शहादत सिर्री का मकाम मिलेगा। इसकी शहादत शहादत सिर्री है, पोशीदा शहादत है। दोनों नवासों को शहादत का मकाम मिला है। अब एक पॉइंट और सुनिए, अब एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। मेरे नबी दावत में जा रहे हैं या दुश्मनों के मुकाबले में जा रहे हैं? आप भी कहोगे आका दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं, और नबी ने हुसैन को गोद में लिया है। और जब कोई बच्चे को गोद में लेता है तो बच्चे को संभाले हुए होता है कि नहीं होता है? कहीं बच्चा गिर ना जाए, बच्चे को संभाले हुए होता है। नबी हुसैन को गोद में लेकर के संभाल करके नबी फरमा रहे हैं, बेटे हुसैन परेशान मत होना, तेरा नाना तुझे आज भी संभाले हुए है, और तेरा नाना तुझे करबला के मैदान में भी संभाले हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, हजरत लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा साहबुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरा नाना तुझे आज भी संभाले हुए है, और तेरा नाना करबला के मैदान में भी तुझे संभाले होगा। हजरात गिरामी, आप देखें, ये मैं आपसे जो मैंने कहा था ना, पंजतन में कितने नाम आते हैं? पंजतन में 5 नाम आते हैं। पहला नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके माना क्या है? जिसके माना है अल्लज़ी युहमदु हम्दन बादा हम्दिन, जिसके माना है कि जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ कभी खत्म ना हो। जब आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, आवाज आती है सुम्मी है मोहम्मद, इनका नाम मोहम्मद रखा जाए। हजरात अल्लाह ने पर्दाए हम्द से अपने महबूब का नाम मोहम्मद अता फरमाया। हजरात गिरामी, और मोहम्मद के माना क्या है? जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ कभी खत्म ना हो। देखें, अल्लाह ने ऐसा नाम अपने महबूब का रखा है। अबू जहल ले तो अदावत में रहा है मोहम्मद, और हो नबी की तारीफ रही है। अबू लहब अदावत में नाम ले रहा है, और हो नबी की तारीफ रही है। अबू बकर सिद्दीक मोहब्बत में नाम ले रहे हैं, तब भी नबी की तारीफ हो रही है। अरे दुश्मन ले तब भी नबी की तारीफ हो रही है, और दोस्त ले तब भी नबी की तारीफ हो रही है। अब दूसरा नाम आता है अली। अली के माना क्या है? अला यालू से बना अली, जिसके माना आते हैं बुलंद, जिसके माना आते हैं ऊंचा। और अली शेरे खुदा कैसे बुलंद है, जरा आप इसको समझने के लिए सन हिजरी 8 में चलिए, जब नबी ने मक्के को फतह किया, जब खाना काबा से माबूदाने बातिला को निकाल के बाहर फेंका, एक ऊपर चिपका हुआ था। फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली शेरे खुदा कहाँ है? अर्ज किया आका मैं हाजिर हूँ। फरमाया मेरे कांधे पे सवार हो जाओ, और ये जो ऊपर चिपका हुआ है इसे तोड़ दो। अली शेरे खुदा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है कि कांधा अली का हो, कांधा नबी का हो, और कदम अली का हो, कांधा पैगंबर का, कदम उम्मती का। या रसूल अल्लाह ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे कांधे पे बैठ जाइएगा। तो नबी ने इरशाद फरमाया अली तू बारे इंसानियत तो उठा सकता है, तू बारे बशरियत तो उठा सकता है, तू बारे नबुव्वत नहीं उठा सकता। नबी ने अली को अपने कांधे पे सवार किया, और अली शेरे खुदा को बुलंद कर दिया। खुद अली शेरे खुदा बयान करते हैं, इसे आला हजरत ने मतलउल कमरैन के अंदर लिखा है कि अली शेरे खुदा कहते हैं कि नबी ने मुझे इतना बुलंद कर दिया था कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आसमान के किनारों को छूना चाहूं तो आसमान के किनारों को छू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बुलंद किया नबी ने, अल्लाह अकबर। अब एक और रिवायत सुना दूं, मुस्नद इमाम आजम की ये रिवायत है। मेरे आका असर की नमाज पढ़ा रहे थे, दौरान नमाज आका ने अपना दस्ते मुबारक आगे किया, फिर पीछे कर लिया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब असर की नमाज पढ़ाई तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मामला समझ में नहीं आया, आपने दौरान नमाज अपना दस्ते मुबारक आगे किया फिर पीछे कर लिया। तो आका ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा, जब मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा था उदनी तो मिनल जन्नह, मुझे जन्नत से करीब कर दिया गया था। सुभान अल्लाह, मुझे जन्नत से करीब कर दिया गया था। जन्नत है कहाँ? अब इसको भी कुरान से समझो। कुरान करीम के अंदर है